کیا گیا سایہ افکن. خدا کے تخت پر جب وہ اپنے بازو پھیلاتا سانس نکلتے تو اس کا سایہ جو تھا وہ اس کے اوپر خدا کے اوپر اور خدا اس سائے میں مسرور ہوتا اور سایہ افکن. کئی دفعہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو آپ کی زندگی میں فیل ہوا کہ کبھی آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا سانس گھٹ گیا. کبھی ایسا ہونا کہ آپ کا سانس گھٹ جاتا ہے. یہ ڈیول کا سایہ پڑتا ہے. سایہ افکن سخت کر دیتا ہے. اس کے پاس ابھی بھی پاور ہے لیکن اس کے پاور نہیں دی جائے گی جب خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری سیکنڈ کمنگ میں آئیں گے تو جو نیا یروشلم آسمان سے نیچے آئے گا. جو ایماندار ہوں گے وہ زمین پر سے اٹھا لیے جائیں گے اور ڈیول کو 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا. کوئی ڈیول نہیں ہوگا, کوئی ماتم نہیں ہوگا. خداوند نے کہا کہ سب کے آنسو پوچھ. یہ ڈیول جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے. خداوند یسوع مسیح کا ٹائم جو ہے وہ بہت قریب ہے. وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. جیسے وہ آئیں گے یہ ڈیول باندھ دیا جائے گا. اس کی 1000 سالہ بادشاہت شروع ہو جائے گی اور اس میں سب ایماندار خوشی سے رہیں گے. اور یہ بدن نہیں ہوگا جس میں آپ کو بھوک لگے گی. یہ بدن نہیں ہوگا جس میں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑے گی. وہ بدن جو جلالی بدن ہے اس بدن کے ساتھ آپ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے اور یہ ڈیول سے آپ کی 1000 سال کے لیے خلاصی ہوگی. یہ ڈیول ہے جو آج ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے, ہمارے خاندانوں میں کام کر رہا ہے, ہماری زندگیوں سے تباہ کی ہے, خاندانوں میں کام کر رہا ہے, رشتے داروں میں یہ کثرت کے ساتھ گھسا ہوا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ سپریشن ہو جائے, محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کریں, قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. یہ ڈیول ہے جو آج ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کو خدا کے کلام میں جڑتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے. آج اگر ہم اس کو شکست دینا چاہتے ہیں, اگر آج ہم اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں تو وہ روتا ہوا. خداوند یسوع مسیح نے جب موت پر فتح حاصل کی, لکھا ہے جیسے نائلہ نے پرے کی کہ اس کی قبر خالی ہے, اس کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ ڈیول تو خوش ہو گیا کہ اب وہ مر گیا, اب دوبارہ کہاں اٹھے گا. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ خداوند کا خدا جس نے کہا قیامت اور زندگی میں, اور خداوند نے وہ جو اختیار ڈیول کے پاس تھا وہ بھی لے لیا. وہ جو حل میں سارا وہ جو تھا, جو سارے قیدی تھے وہاں پہ, جو ایماندار لوگ تھے, ان کو اپنے ساتھ لے کر زندہ ہو گیا. اور آج وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو آج مرتے ہیں, جن کی آنکھیں یہاں بند ہو جاتی ہیں, اوپر سیدھا 1 سیکنڈ میں وہ خدا کے تخت کے سامنے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کے تخت کے سامنے اس کی ورشپ میں لگ جاتے ہیں. جس طرح وہ فرشتے اس کی ورشپ کرتے تھے تو لکھا ہے کہ جب گرجیں اور بجلیاں اس تخت سے پیدا ہوتی تو وہ اپنے ونگوں کے ساتھ اپنے منہ کو چھپا لیتے, اپنے ہاتھوں کو چھپا لیتے, اپنے پاؤں کو چھپا لیتے اور زمین پر جھک جاتے اور کہتے قدوس قدوس قدوس. ان لوگوں میں جا کے ہم شامل ہو جاتے ہیں, ہم جگہ منتقل کرتے ہیں. ہمارا خداوند زندہ ہے جس نے اس ڈیول پر فتح حاصل کی, جس نے قبر پر فتح حاصل کی, جس نے ہمیں اس کی غلامی سے آزاد کیا. اگر آج ہم پھر بھی اس کی غلامی میں جاتے ہیں تو انٹائرلی بس یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے. ہمیں خدا نے عقل, وزڈم, ہر چیز دی ہوئی ہے کہ ہم اس ڈیول پر قبضہ حاصل کریں. کلام میں لکھا ہے کہ تم میرے کلام سے اس کو جھڑک اور یہ سنے گا اور یہ جھڑکا جائے گا. لیکن جب ہم اس کو کلام سے جھڑکتے ہیں, جیسس کے نام سے جھڑکتے ہیں,
مجھے خداوند نے بنگلہ دیش جب میں سیمنری میں تھا تو جیسے میں سیمنری میں گیا تو وہاں پہ ٹیچروں نے وہاں کہا کہ آپ 1 مہینے کے لیے ہم بنگلہ دیش بھیج رہے ہیں، وہاں جا کے پریچنگ کریں. اور جب میں وہاں پہ گیا تو جب میں پہنچا وہاں پہ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے فلاں 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 جو یہ آپ کا پورے مہینے کا اسکیجول ہے. اور ابھی میرا ایک مہینہ بھی نہیں ہوا سیمنری میں، اور اس سے پہلے میں پادری بھی نہیں تھا، اور مجھے کوئی اتنا کلام سنانا بھی نہیں آتا تھا، اور بائبل کا اتنا نالج بھی نہیں تھا. لیکن خدا نے مجھے چن لیا. میں کوئی اور جاب کرتا تھا پاکستان، گورنمنٹ آفیسر تھا، لیکن خدا نے مجھے وہاں سے کال کی، خدا نے مجھے اپنی طرف بلا لیا. لیکن کہنے کا مقصد جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے جیسس کا نام لیا. جیسس کہ تو نے مجھے چنا، اب تیری مرضی ہے، جہاں تو مجھے لے کے جائے گا میں جاؤں گا، اور جو کچھ تو کہے گا میں کروں گا. جب میں وہاں پہ پہنچا تو جب میں لوگوں کی سب سے کرواتا تو جیسس کے نام سے میں بیماریوں کو جھڑکتا اور بدلوں میں جیسس کے نام سے بات نکل رہی ہے. صرف آج اگر ڈیول کو ڈر لگتا ہے، خوف زدہ ہے، تو صرف ایک نام ہے جیسس کا. دنیا میں جتنے نبی پیغمبروں جتنے مرضی ناموں لے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابراہیم کا نام اسحاق کا لے لے، یعقوب کا لے لے، جتنے نبی ہے عیسیٰ جرمیہ جتنے نبی ہے لے لے، لیکن جب جیسس کا نام لیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، وہ سرنڈر کرے گا. سو ڈیول بے شک ابھی وہ کام کر رہا ہے، پورے جبل پر ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح گرجتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. لیکن یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں خدا. سو میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اس کے ایمان میں اسٹرانگ کرے، خدا پر بلیو کرے کہ وہ آپ کے لیے مرا اور آپ کے لیے زندہ ہے، اور وہ کب تک زندہ ہے؟ اب تک.